ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے وہ مٹی یاد آ گئی جو شہزادہ حسین کی پیدائش کے وقت جبریل نے میدان کربلا سے لا کر اللہ کے پیارے حبیب کو دی تھی، اور اللہ کے پیارے حبیب نے وہ مٹی مجھے دے کر فرمایا کہ اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جس دن میرا حسین کربلا کی زمین پر شہید ہوگا یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ آج حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون بن چکی تھی، اس مٹی کو میں نے ایک شیشی میں سنبھال کر رکھا تھا۔ خولی بن یزید لشکر سے کافی آگے نکل چکا تھا، راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ نظر آیا، خولی ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ راہب نے باہر نکل کر پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ گرجا گھر والے پادری نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ خولی نے کہا حسین کا ہے۔ تو وہ راہب کہنے لگا حسین؟ کون حسین؟ تو خولی نے کہا علی شیر خدا کا بیٹا۔ تو راہب نے کہا وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد تھے؟ تو خولی نے کہا ہاں۔ تو راہب نے کہا پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے، فاطمہ الزہرا کے نور نظر اور لخت جگر کا سر ہے۔ راہب نے خولی سے کہا کہ 10,000 درہم تمہیں دوں گا، یہ سر اقدس ایک رات میرے پاس رہنے دو، صبح جاتے وقت لے لینا۔ خولی جس نے درہم کے بدلے ایمان بیچا تھا کب انکار کر سکتا تھا؟ فوراً دے دیا۔ اس راہب نے، اس پادری نے خوشبو لگا کر ایک بلند چوٹی پر رکھا سر مبارک کو، اور ساری رات اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو سر اقدس کی پیشانی سے ایک نور نکلا جس سے عبادت خانہ روشن ہو گیا۔ اس پادری نے یا حسین کہا، یا حسین بے شک آپ زندہ ہیں، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ راہب نے صبح سر اقدس کو واپس کیا، کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ پھر سر اقدس کو واپس کیا تو اس نعمت کی واپسی پر اس کا دل پسیج رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھیں۔ خولی بن یزید نے جب راستے میں جو 10,000 اشرفیاں اس نے لی تھیں راستے میں کھول کر کے دیکھا تو وہ درہم ٹھیکریاں بن چکی تھیں، اور ان کے ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے